السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ شہر کے ایک کونے میں حمیدہ بیگم نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ باہر سے دیکھنے میں وہ نہایت پریشان حالت میں تھی۔ وہ سلائی کا کام کرتی تھی، لیکن اس کا رویہ بہت عجیب تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی سلائی کا کام دینے آئے تو وہ زیادہ پیسے مانگتی، باتیں کرتی اور کام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ کبھی کسی کے کپڑوں کی سلائی بگاڑ دیتی، کبھی پیسے لینے کے بعد سامان واپس نہیں دیتی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتی تھی، لوگوں کو دھوکہ دیتی تھی اور ایسے کپڑوں میں نقصان کرتی تھی جسے دوسرے لوگ پیسے دے کر سدھرواتے۔ لوگ کہتے تھے رمضان کا مہینہ ہے، کم از کم اس مہینے میں تو سچ بولو، ایمانداری سے کام کرو، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ لیکن حمیدہ بیگم کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ وہ کہتی تھیں پیسے ہی سب کچھ ہیں، رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ، مجھے صرف اپنا فائدہ چاہیے۔ ایک روز اس پر کام بہت زیادہ آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو کمانے کا بہترین وقت ہے۔ لوگوں سے سلائی کے زیادہ پیسے مانگے اور زیادہ کپڑے لے لیے۔ لوگوں کو ایسا جھوٹ بتا دیا، مجھے آپ کے کپڑوں میں بہت کام کرنا پڑا، اس لیے سلائی کی ڈبل قیمت لگے گی۔ کچھ بیچاری غریب عورتیں رو رو کر اس سے معافی مانگتی رہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ جھوٹ فریب دھوکہ وہ سب کچھ کر رہی تھی۔ ایک رات رمضان کے تیسرے عشرے کی شروعات تھی۔ حمیدہ بیگم اپنے گھر میں سلائی کر رہی تھی۔ تبھی اس نے سنا کہ گھر کے کونے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ بچے ہوں گے، لیکن پھر دیکھنے پر کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کے کان میں ایک آواز آئی، کیا تو سمجھتی ہے کہ تیرا ہر دھوکہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا تو سمجھتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کا حق مار کر تو کامیاب ہوگی؟ اس کا دل گھبرایا۔ وہ پانی پینے گئی تو پانی سے خون کی بو آنے لگی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ سوچ رہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں واپس گئی، اس کی سلائی مشین خود بخود چلنے لگی اور ایک عجیب سی چیخ کی آواز آئی۔ رات کے اندھیرے میں اس نے دیکھا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور دو بڑے بڑے فرشتے اسے پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ اس سے پوچھا جا رہا ہے، بتا تم نے کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، کتنے لوگوں کا حق مارا، رمضان کے پاک مہینے میں بھی تو نہیں شرمائی۔ چلا چلا کر معافی مانگتی رہی، لیکن اسے ایک اندھیری غفا میں ڈال دیا۔ اس غفا میں آگ تھی اور کپڑوں کے ٹکڑے جل رہے تھے۔ ہر جلتے کپڑے سے آواز آتی تھی، یہ تجھ سے وہ عذاب ہے جو تو نے ہمارے ساتھ کیا۔ پھر جب ایک دم سے حمیدہ بیگم ہوش میں آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ سب کچھ صحیح ہے، تو ان کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ مجھ پر عذاب نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے کہ میں کتنی بڑی گناہ کر رہی ہوں۔ پھر انہوں نے رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگی اور سب سے جو سلائی کے پیسے چلتے ہیں وہی سب لیے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہم سبھی کو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کس ٹائم عذاب دے دے ہمیں کچھ نہیں پتہ، اس لیے ہر ٹائم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور کوشش کریں کہ کسی بھی طرح کی غلطی ہم سے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ پڑھ کر دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور رکھے۔ امید ہے کہ اس واقعے سے آپ سبھی کو کافی کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اگر آپ سبھی کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔